حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ اس سلسلے میں ہم الحمدللہ عز و جل امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب اربعین نووی کی احادیث اور ان کی تفصیل کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اپنے پچھلے سلسلوں میں ہم نے تقریباً 21 احادیث طیبہ سننے اور ان کی تفصیل کو، ان کی تشریح کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی 22ویں اور 23ویں حدیث مبارکہ سنیں گے کہ وہ کون سی حدیثیں ہیں اور ان کے ضمن میں علماء نے کیا کیا علم کے موتی ہمیں عطا فرمائے ہیں، کیا مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو بھی سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ امام شرف الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال ارأيت اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنة؟ قال نعم، رواہ مسلم۔ ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى احللت الحلال فعلته معتقدا حلہ۔ یعنی حضرت سیدنا ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا کیا کہنا ہے یا آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں فرض نمازیں ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں، حلال باتوں کو حلال جانوں اور جو حرام ہیں ان کو حرام جانوں اور اس پر کوئی چیز بھی زائد نہ کروں، تو کیا میں جنت میں داخل ہوں گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ حرام کو حرام جاننے کا مطلب ہے اجتنبتہ، یعنی میں اس حرام سے بچوں، اور حلال کو حلال جاننے کا مطلب ہے کہ میں اس پر عمل کروں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے حلال ہونے اور حرام کے حرام ہونے کا اعتقاد رکھوں۔ سب سے پہلے اس حدیث پاک کو جو روایت کرنے والے صحابی ہیں وہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ یہ خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صحابی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات ان کے لیے 27 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، ان کے لیے مغفرت طلب کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ ان کی یہ فضیلتوں میں سے ہے اور ان کی عمر بڑی طویل ہوئی۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ روایت کرنے والے صحابہ میں جو مکثرین کہلاتے ہیں، یعنی بہت زیادہ جنہوں نے حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی، ان میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہیں، اور آپ ہی وہ صحابی ہیں کہ جو مدینہ منورہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے آخر میں دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، وصال فرمانے والے ہیں۔ آپ سے تقریباً 1540 احادیث طیبہ مروی ہیں، 1540 حدیثیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہیں۔ انہی میں سے ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے، اور ان کا مشہور واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے باغ میں آ کر کھجوروں پر جب آپ تشریف فرما ہوئے تو وہ کھجوریں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ جتنا بھی قرضہ ان کے والد مرحوم پر تھا وہ سارا کا سارا ان کھجوروں کے ذریعے
ادا ہو گیا۔ مشہور واقعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں پیش آیا۔ ان کی احادیث میں یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا۔ وہ شخص کون تھے؟ وہ صحابی کون تھے؟ وہ حضرت سیدنا نعمان بن قوقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھوں، یعنی 5 وقتہ جو نماز مجھ پہ فرض ہے فقط وہ ادا کروں، اور میں رمضان کے روزے رکھوں، یعنی جو روزے فرض ہیں ان کو میں ادا کروں، اور جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے حلال قرار دی ہیں میں ان کو حلال جانوں اور ان پر عمل کروں، اور جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے ان کو میں حرام جانوں، یعنی اعتقاد رکھوں کہ یہ واقعی حرام ہے، شراب حرام ہے، چوری حرام ہے، تہمت لگانا حرام ہے، میں ان کے حرام ہونے کا اعتقاد بھی رکھوں اور ساتھ ساتھ ان چیزوں سے بچوں بھی، تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا میں جنت میں داخل ہوں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فرض چیزیں ہیں ان پر آپ عمل کرتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے ان کو آپ حلال ہی سمجھتے ہیں، اور ان میں جن چیزوں پر عمل کرنا فرض و واجب ہے ان کو آپ ادا کرتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان کو آپ حرام جانتے بھی ہیں کہ یہ حرام ہے، دل سے یہ نظریہ اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں تو یہ حرام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ان چیزوں سے بچتے ہیں، تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو داخل جنت کر دیں گی۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ چیزوں کو یہاں پر ذکر کیا ہے، اس سے مقصد جو بتانا ہے وہ یہ نہیں کہ اب انہوں نے زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں کیا، حج کا تذکرہ نہیں کیا، تو یہ مقصد نہیں ہے کہ جو زکوٰۃ فرض ہونے کی صورت میں زکوٰۃ نہ دے وہ بھی اس افراد کے اندر شامل ہو جائے گا کہ وہ بلا حساب جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو داخل فرما دے، لیکن یہاں پر وہ افراد اس کے اندر شامل نہیں ہیں، وہ افراد شامل ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرائض، جتنے بھی فرائض ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان سے بچتے ہیں۔ تو چند چیزوں کا سوال کر کے یہ بطور مثال انہوں نے سوال کیا ہے، یہ نہیں کہ چند فرائض پر عمل کیا اور باقی فرائض چھوڑ دیے، چند حرام چیزوں سے بچے اور باقی حرام چیزوں کا ارتکاب کرنے لگے، تو ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچنا، اس کے اوپر یہ بشارت دی گئی ہے، نہ یہ کہ چند چیزوں پر عمل کریں اور باقی تمام چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑتے چلے جائیں، چند حرام چیزوں سے بچیں اور باقی تمام حرام چیزوں کو اس کا ارتکاب کرتے چلے جائیں، یہاں پر یہ مقصود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال یہاں پر بیان ہوئے یا دیگر احادیث طیبہ میں بیان ہوئے، یاد رکھیے کہ یہ تمام کے تمام اس بات پر موقوف ہیں کہ بندہ دنیا سے ایمان کو سلامت لے کر جائے۔ اگر وہ دنیا سے ایمان کو سلامت لے کر جائے گا تو اس صورت میں یہ اعمال اس کے لیے مفید ہوں گے۔ اگر وہ دنیا سے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اگر اپنے ایمان کو سلامت لے کر نہ جا سکا تو پھر اس صورت میں یہ سارے کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے، ان کا کوئی فائدہ آخرت میں اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے گناہوں کی ایک نحوست علماء نے یہ بیان کی ہے کہ گناہ کرنے کے سبب ممکن ہے کہ بندے کا ایمان ضائع ہو جائے۔ اب اس نے نماز ادا کی، روزہ رکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس پر حج فرض تھا، اس نے حج ادا نہیں کیا، اس کو حرام چیزوں سے بچنا تھا، لوگوں کو مارنے پیٹنے سے بچنا تھا، لوگوں کو گالیاں دینے سے بچنا تھا، لوگوں کے مال ہڑپ کرنے سے بچنا تھا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اس نے کرنا تھا، یہ کام نہیں کیے اس نے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر کاموں کے اندر نافرمانی کرتا رہا، تو عین ممکن ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا ایمان ضائع ہو جائے، تو اب اس کا نماز پڑھنا، اس کا روزہ رکھنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ لہذا تمام اعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر بندے کو نظر رکھنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو پیش نظر رکھتے ہوئے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ جنت میں داخلے کا ظاہری سبب بنتے ہیں، یعنی بندہ نیک عمل کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ جو کریم ہے، جو جواد ہے، بندے کو خوب عطا فرماتا ہے، اس کی رحمتیں ہیں کہ بندے کو وہ کچھ عطا کرتا ہے کہ جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بندے نے جو اعمال کیے ہیں یہ حقیقتاً اس کے جنت میں داخلے کا سبب نہیں ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے وہ جنت کے اندر داخل ہو رہا ہے، جنت میں داخلے کا حقیقی سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی شخص
60 سال تک 70 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا تو جو نعمتیں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہیں وہ نعمتیں اتنی ہیں کہ 60-70 سال کی عبادت ان نعمتوں کا حق بھی ادا نہیں کر سکتی. جائے کہ جنت کا جو حصول ہے وہ اس کے اعمال کے بدلے اس کے لیے ہو جائے. یعنی بندہ تو دنیا میں جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے اس ایک نعمت کا بدلہ ساری زندگی عبادت کر کے نہیں دے سکتا, تو اس کے اعمال کا بدلہ جنت کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی اس اعتبار سے کیسے ہو سکتی ہے کہ اعمال کے بدلے بغیر رحمت الہی کے اسے جنت حاصل ہو جائے؟ تو اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اچھے عمل کرنے کی وجہ سے, اچھے کام کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوں کے عمل کو ضائع نہیں کرتا, وہ ان کو جنت عطا فرمائے گا. لیکن حقیقتاً یہ جو جنت حاصل ہوگی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اس کی رحمت ہے جس کی وجہ سے وہ جنت اسے عطا ہو رہی ہے. بعض اسرائیلی عابدوں کا یہ واقعہ کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ انہوں نے ایک لمبے عرصے تک 300 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی. پھر اس کے بعد جب انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے کو میری رحمت سے داخل جنت کر دو, میرے بندے کو میری رحمت سے داخل جنت کر دو. تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ عز و جل میں نے جو اتنے اعمال کیے اس کا بدلہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ ان کو لے کر فلاں مقام پر جاؤ. وہ چلے تو راستے میں پیاس لگی تو کہا فرشتوں سے کہ مجھے پانی دو. تو فرشتوں نے کہا کہ پانی ایسے تو نہیں ملے گا, اس کا بدلہ کچھ دینا پڑے گا. کہا کیا بدلہ؟ بولے 100 سال کی عبادت دے دو. تو پیاس کی شدت تھی, کہا لے لو ٹھیک ہے پانی دو. تو عبادت لے کے ان کو پانی دیا گیا, پانی پیا. اس طرح کچھ آگے چلے, دوبارہ پیاس لگی, دوبارہ پانی طلب کیا تو کہا 100 سال کی عبادت کے بغیر تو نہیں ملے گا, عبادت دے دو اور یہ پانی لے لو. اس طرح 300 سال کی عبادت ایک ایک کر کے ان کی ختم ہو گئی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو 3 گلاس پانی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ 300 سال کی عبادت بندہ اس کے دینے پر مجبور ہو گیا کہ 300 سال کی عبادت دے دے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اب بولو کیا کہتے ہو؟ تو کہا یا اللہ عز و جل تو اپنی رحمت سے مجھے داخل جنت کر دے. تو اس طرح کی کثیر واقعات اسرائیلی روایات کے اندر موجود ہیں, اور یہ اس اعتبار سے بالکل حق اور سچ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ بندے پر اتنی زیادہ ہیں کہ بندہ عبادت کے ذریعے ان کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس لیے جنت میں داخلے کا جو حقیقی سبب بنے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بنے گی. اور خوف اور امید کا جو معنی ہے کہ بندے کا جو ایمان ہوتا ہے وہ خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے, اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے بندہ گناہ چھوڑ دے, اور نیک عمل کرنے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف امید رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید نیک عمل کیے بغیر رکھنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس کی رحمت پہ نظر رکھنا, اس کو حدیث پاک میں بے وقوفی قرار دیا گیا کہ بے وقوف ہے وہ شخص کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے پھر یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا. اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے اور بکثرت لوگوں کو داخل جنت فرمائے گا, ایسے افراد کو بھی, لیکن بندے کے لیے بے وقوفی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان برے اعمال کی وجہ سے اس کا ایمان ضائع ہو اور پھر اس کے بعد بخشش کی کوئی راہ باقی نہ رہے. تو امید کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے, اس کے اعمال پر, اس کے احکام پر عمل کرے, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اوپر وہ نظر رکھے. اس کی مثال امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری دی کہ کسان ہے, کسان جب ہل چلاتا ہے تو پہلے اس میں بیج بوتا ہے, پھر اس کے بعد اس کے اوپر ہل چلاتا ہے, اس کے بعد وہ امید رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسائے گا, سورج کی گرمی اس پر پڑے گی اور میری کھیتی اگے گی. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بیج زمین کے اوپر پھینک دے یا بنجر زمین کے اوپر ہل چلانا شروع کر دے. اس کو لوگ بے وقوف کہیں گے کہ کیسی زمین کے اوپر تم ہل چلا رہے ہو, یا ہل تو چلا نہیں رہے, صرف بیج تم نے زمین کے اوپر ڈال دیے ہیں, اب تم رحمت کی امید لگا کے بیٹھے ہو کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا اور سورج کی روشنی پڑے گی تو تمہاری کھیتی تو کسی صورت بھی نہیں ہوگی. لہذا وہاں پر امید کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے بندہ تمام کے تمام کام کرتا ہے اور پھر جو اس کے اختیار کے اندر نہیں ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اوپر امید رکھتا ہے. تو یہی معاملہ نیک اعمال کا ہے کہ بندہ نیک اعمال کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف نظر کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو قبول فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں جنت کے اندر داخل فرمائے. تو رب العزت جل وعلا ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج کے سلسلے کی جو ہماری دوسری حدیث مبارکہ ہے وہ 23ویں حدیث مبارکہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں ان ابی مالک
الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض والصلاة نور والصدقة برہان والصبر ضیاء والقرآن حجة لك او علیک کل الناس یغضو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها رواہ مسلم. یعنی سیدنا ابو مالک حارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طہارت یہ نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے، اور الحمدللہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ زمین اور آسمان کے درمیان کو بھر ڈالتے ہیں، اور نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. ہر شخص صبح کرتا ہے اور اپنے نفس کو خریدنے والا ہوتا ہے، پھر اس کو یا تو آزاد کرتا ہے یا اس کو ہلاکت میں ڈالتا ہے. اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا. یہ حدیث انتہائی جامع ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں کچھ اعمال کا تذکرہ فرمایا ہے جو بندے کے لیے کرنے کی وجہ سے ثواب کا ڈھیر لگ جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے سے یعنی بظاہر مختصر سے عمل ہیں، لیکن اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے کامل ثواب عطا فرماتا ہے کہ اتنے معمولی سے یعنی مختصر وقفے کے اندر ہم یہ کام کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت ہمیں ایسے ایسے انعامات عطا فرمائے گا. سب سے پہلی بات جو اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے صحابی ہیں وہ ہیں سیدنا ابو مالک حارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں. تقریباً عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں آپ کا انتقال ہوا اور کئی احادیث طیبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں. انہی میں سے ایک حدیث مبارکہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، یعنی طہارت یہ ایمان کا حصہ ہے. وہ اس طریقے سے حصہ ہے کہ ایمان میں سے نماز بھی ہے، یعنی کسی بندے کا ایمان جو کامل ہوتا ہے وہ نماز پڑھنے کے ذریعے ادا ہوتا ہے، اور نماز کی جو بنیادی شرط ہے وہ طہارت ہے. تو طہارت ہوگی تو اس کی نماز درست ہوگی، اور نماز اس کی درست ہوگی تو اس کا ایمان کامل ہوگا. تو طہارت یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. اب یہ طہارت کبھی تو ظاہری اعتبار سے ہوتی ہے، بندہ پاک صاف رہے، ستھرا رہے، اس کو نماز پڑھنا ہے تو اس کے لیے وہ وضو کرے، غسل فرض ہو چکا ہے تو وہ غسل کرے، کپڑے وہ پاکیزہ پہنے، صاف ستھرے پہنے، اس پر کوئی گندگی کوئی نجاست وغیرہ اس کی نہ لگی ہو. یہ تمام کی تمام چیزیں طہارت میں آتی ہیں. اور اسی طرح طہارت ایک باطنی طہارت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے باطن کو پاکیزہ کرتا ہے، یعنی ایسے اخلاق سے کہ جو رذیلہ ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، ان اخلاق سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، اور ایسے اخلاق جو محمودہ ہوتے ہیں، پسندیدہ ہوتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو مزین کرتا ہے. یہ اس کی باطنی پاکیزگی ہے. تو یہ دونوں کی دونوں طہارتیں اس جز کے اندر شامل ہیں کہ بندہ جب یہ طہارت حاصل کرتا ہے تو ایمان کے ایک حصے کو وہ حاصل کر لیتا ہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والحمدللہ تملأ المیزان، یعنی الحمدللہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ بندہ جب الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ جو کل بروز قیامت اس کے میزان کو، جہاں اس کے اعمال کو تولا جائے گا، اس کو بھر دے گا. میزان قیامت کے دن قائم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کے لیے میزان کو قائم فرمائے گا اور اس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے. بعض وہ ہوں گے، بہت بڑی تعداد ہوگی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا حساب و کتاب بخشے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. اور کئی وہ ہوں گے کہ جن کے اعمال میزان عمل کے اندر تولے جائیں گے. نیکیوں کے پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی اور برائی کے پلڑوں کے اندر برائیاں رکھی جائیں گی. میزان کے حوالے سے قرآن و حدیث میں کئی مقام پہ تفصیل موجود ہے، اور ہمارے لیے اس کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میزان کل بروز قیامت قائم فرمائے گا. اب رہی وہ ہے کیسی، تو اس کی مکمل تفصیل تو احادیث طیبہ کے اندر موجود نہیں ہے. یعنی مکمل طور پر اس بات کو نہیں بیان کیا گیا کہ وہ میزان ہوگا کیسے. البتہ علماء کے مختلف اقوال اس حوالے سے ملتے ہیں کہ وہ میزان اتنا بڑا ہے
کہ اگر اس کے اندر زمین و آسمان کو بھی رکھ دیا جائے تو وہ تمام کے تمام کو کافی ہو جائے گا. اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ میزان قائم فرمائے گا. اور اس میں جو اعمال تولے جائیں گے وہ اعمال کس طرح تولے جائیں گے؟ تو بعض علماء کے مطابق یہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر جو ہے وزن پیدا فرما دے گا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس میزان کے اندر یہ اعمال تولے جائیں گے. اور بعض علماء کے مطابق ہمارے جو عمل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جسم عطا فرمائے گا، یہ مجسم ہو جائیں گے، باقاعدہ ایک صورت اختیار کریں گے اور ان کو میزان عمل کے اندر تولا جائے گا. بہر صورت میزان یہ حق ہے اور اس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے. جس کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا، وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس کا پلڑا نیکیوں والا ہلکا ہو جائے گا، کمزور رہے گا، تو اس صورت میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر رحمت نہ ہوئی تو وہ داخل جہنم ہو جائے گا. تو میزان کو الحمدللہ کہنا یہ بھر ڈالتا ہے. الحمدللہ کہنے پر اور بھی کئی حدیثوں کے اندر ترغیب موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ بندہ اس کی حمد کو بیان کرے، اس کی تعریف کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو حقیقی طور پر تعریف کے لائق ہے. جو بھی تعریف ہے، جتنی بھی حمد ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. کسی اور کی حمد کی جائے تو حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی حمد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت، یہ طاقت عطا فرمائی کہ ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی حمد کر رہے ہیں. تو حقیقتاً وہ تعریف دینے والا رب تبارک و تعالیٰ ہے. تو تمام کی تمام تعریفوں کا جو مرجع ہے، جس کی طرف تعریفیں لوٹ کے جاتی ہیں، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. وہ اس بات سے بڑی خوش ہوتی ہے کہ بندے اس کی تعریف کریں اور اس پر وہ بندوں کو انعام عطا فرماتا ہے. دوسری بات کی ارشاد فرمائی کہ سبحان اللہ والحمدللہ، یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا، یہ دونوں جملے جو ہیں یہ زمین اور آسمان کی جو درمیانی حصہ ہے اس کو بھر ڈالتے ہیں. دوسری بات کی ارشاد فرمائی کہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأانی ما بین السماء والارض، یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ، یعنی یہ دونوں جملے کہنا، سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ اس ثواب سے بھر جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بھی بڑی پسند ہے کہ بندہ اس کی تسبیح کرے. سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر طرح کے عیب سے پاک ماننا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے. اس بات کو بیان کرنے کے لیے سبحان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. سبحان اللہ کا مطلب کہ بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا رب ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، اس میں کسی طرح کا عیب نہیں ہے. تو یہ جملے کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، یعنی اپنی حمد کے جملے کہنا اور سبحان کے جملے کہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا پسند فرماتا ہے. ایک حدیث پاک کے اندر جو بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث مبارکہ ہے، یہ ارشاد فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی دو کلمے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں. وہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں، بہت زیادہ میزان کے اندر وہ ثواب بھر کے رکھ دیں گے. وہ زبان پر ہلکے سے جملے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اسی کے لیے تعریفیں ہیں. سبحان اللہ العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے عظیم ہے، سب سے بڑھ کر ہے، اسی کی تسبیح ہے. یہ جملے کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا کہ ای الاعمال افضل، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، یعنی ہمیشہ تیری زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے، یعنی تیری زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا رہے. کبھی سبحان اللہ کہنا، کبھی الحمدللہ کہنا، کبھی سبحان اللہ وبحمدہ کہنا، کبھی سبحان اللہ العظیم کہنا، کبھی یا حنان یا منان کہنا، کبھی یا ارحم الراحمین کہنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو افضل الاعمال قرار دیا، یعنی اعمال میں سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی خوب اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احادیث طیبہ میں اور بھی بہت ساری فضیلتیں ذکر اللہ کی بیان ہوئی ہیں. مزید آگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والصلاۃ نور، یعنی نماز نور ہے، یعنی نماز نور والی ہے، ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے بندے کو نور حاصل ہوتا ہے. نور اس شے کو بولتے ہیں کہ جو خود روشن ہو اور دوسری چیزوں کو روشن کر دے. تو نماز اس اعتبار سے نور ہے
کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ حاضر ہوگا تو یہ نماز اس کو ہدایت دینے والی ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لے جانے والی ہوگی، جنت کی طرف لے جانے والی ہوگی، جنت کا راستہ اس کو یہ نماز دکھانے والی ہوگی۔ اور کل بروز قیامت ایک حدیث مبارکہ جو طبرانی شریف کے اندر موجود ہے، ارشاد فرمایا کہ من صلی الخمس فی جماعت جاز علی الصراط کالبرق اللامع فی اول زمرۃ السابقین وجاء یوم القیامت ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، یعنی جو شخص 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے والا ہو تو وہ پلے صراط سے چمکتی ہوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، اور جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہیں ان کے ساتھ وہ شخص ہوگا، اور کل بروز قیامت یہ شخص آئے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ تو یہ نماز کی ایک فضیلت بیان کی کہ اس کے ذریعے سے بندے کو کل بروز قیامت چہرے کا نور بھی حاصل ہوگا، اور یہ نماز ایسی نور والی ہے کہ جو پلے صراط کے اندھیرے میں سے اس کو تیز چمکتی ہوئی بجلی کی طرح گزار دے گی۔ تو نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، نہ ادا کرنے کی صورت میں گناہگار ہوں گے، اور ادا کرنے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی بہت سارے فضائل بندے کو عطا فرمائے گا، بہت سارا ثواب اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی بندے کو عطا فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَالصَّدَقَةُ بُرْحَانٌ، صدقہ یہ دلیل ہے، صدقہ دلیل ہے، یعنی بندہ جب صدقہ دیتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان درست ہے۔ صدقے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو کچھ چیز دے دینا، یعنی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر رقم کو خرچ کرنا، اشیاء کو خرچ کرنا۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر یہ مال خرچ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا ہے۔ تو یہ صدقہ کرنا، یہ زکوٰۃ ادا کرنا جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو اور جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے ایمان کی دلیل ہے کہ یہ بندہ مومن ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، صبر روشنی ہے۔ صبر کو روشنی قرار دیا اس اعتبار سے کہ جس طرح روشنی ہوتی ہے تو بندہ جو ظلمت ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، وہ اس سے دور ہو جاتا ہے، پریشانیاں اندھیری کی دور ہو جاتی ہیں روشنی کی وجہ سے۔ تو اسی طرح جب مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں اور بندہ اس پر صبر کرتا ہے تو جس طرح روشنی کی وجہ سے اندھیرے کی مصیبت اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں، یوں ہی صبر کی وجہ سے آنے والی مصیبتیں اور پریشانیاں یہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں جب بندہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے۔ صبر ایک تو ہے مصیبتوں کے آنے کے اوپر صبر کرنا، پریشانی آئی، بیماری آئی جس کی وجہ سے بندہ صبر کرتا ہے، اور صبر کی سب سے اعلیٰ قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے بندے کو جو تکلیف ہوتی ہے، یعنی نفس اس کو یہ کام نہیں کرنے دیتا، روڑے ڈالتا ہے، اس کے لیے آزمائشیں ڈالتا ہے کہ وہ یہ کام نہ کر سکے، لیکن بندہ صبر و استقامت کے ساتھ وہ کام کرتا رہتا ہے، تو اس کو علماء نے سب سے اعلیٰ صبر قرار دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے رکے رہنا، صبر کرنا، اس کو بھی علماء نے صبر کی ایک اعلیٰ قسم قرار دیا کہ نفس کہتا ہے کہ فلاں برا کام کر ڈالو لیکن وہ کام نہیں کرتا، اس سے رکا رہتا ہے، تو یہ بھی صبر کی قسم ہے اور صبر کی بڑی اعلیٰ قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ بندے کو صبر سے بڑھ کر کوئی بھی خیر عطا نہیں کی گئی، کہ بندے کو اگر صبر کی قوت مل جائے، صبر کی نعمت مل جائے تو ہر طرح کی خیر بھلائی اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، یعنی قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے، یعنی قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا، اگر ہم اس کے احکام پر عمل کریں، قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ جس راستے پر ہم نے چلنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور قرآن کے اوپر عمل کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ قرآن ہمارے لیے حجت ہے، اور اگر ہم قرآن کے برخلاف چلے اور قرآن پر عمل نہیں کیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قرآن ہمارے خلاف حجت ہوگا، یعنی ہمارے پاس دلیل آ چکی، ہمیں بیان کیا جا چکا قرآن پاک کے اندر کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، حرام کاموں سے بچنا ہے۔ اب ہمارے پاس کوئی دلیل باقی نہیں رہ گئی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی عذر کر سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی ہم اپنا ایسا عذر پیش کر سکیں کہ اللہ ہمارے پاس دلیل نہیں تھی۔ تو قرآن ہمارے پاس دلیل موجود ہے، جب ہم اس پر عمل نہیں
نہیں کریں گے تو اب یہ قرآن ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں حجت ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد حدیث پاک میں فرمایا کہ ہر شخص صبح کرتا ہے، یعنی ہر شخص صبح کرنے والا ہوتا ہے، تو اب ان کی کیفیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اپنے نفس کو خریدنے والا ہوتا ہے، اپنے نفس کو خریدنے والا ہوتا ہے، یعنی ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے نفس کو خرید لیتا ہے۔ اب جو خریدنے کے بعد سلسلہ ہوتا ہے وہ دو طرح ہوتا ہے، یا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اگر صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد اس نے دن گزارنا ہے، اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے تو فرمایا فَمُعْتِقُهَا، وہ اپنی خریدی ہوئی جان کو آزاد کرنے والا ہے، یعنی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والا ہے، جہنم سے آزاد کروا لینے والا ہے۔ او موبقها، یا پھر اپنی جان کو وہ ہلاکت میں ڈالنے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال لے گا۔ یہ انتہائی جامع حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختصر چند عمل ہمیں بیان کیے ہیں کہ اس پر اگر ہم عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی تو جنت کا حصول بھی آسان ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ ان احادیث طیبہ میں جو باتیں ہمیں بیان کی گئی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول